کہ آج کا مفتی بولے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حاکم کیسا بھی ہو بصیرت نہیں ہے. الملک لمن غلب، کہ جو بھی ملک پر قابض ہو جائے، یا اردو کی مثال دیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اس کی اطاعت واجب ہے. بھائی کچے میں اگر ڈاکوؤں کی لاٹھی ہے تو وہاں ان کی اطاعت واجب ہے. کہ جس کا بھرم، جس کی حکومت، چاہے وہ حبشی غلام ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. کنٹروڈکشن کہاں آتا ہے؟ کنٹروڈکشن یہاں آتا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ حکم دے سورہ حمد میں یہ دعا مانگو. کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. مطلب وہابی بھی یہ دعا کرے، شیعہ بھی یہ دعا کرے، بریلوی حضرات بھی دعا کریں کہ خدا ہمیں کیا دے؟ ہدایت دے. ایک مرتبہ کہے کہ مفتی صاحب صبح کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، دوپہر کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، جمعے کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، تہجد میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، اپنی وطر میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، اپنی تراویوں میں بھی ہدایت کی دعا مانگو. دوسری طرف کہے کہ اگر یزید جیسا بھی آ جائے تو اس کی اطاعت کر لو. کتنا بڑا کنٹروڈکشن ہے کہ ایک طرف کہے کہ ڈیلی آپ مجھ سے ہدایت کی دعا مانگ. اب دو طرح کے مسلمان بنے نا، ایک صاحب بصیرت نام ہے ابا عبداللہ الحسین، دوسرے مدینے میں بیٹھے ہوئے اصحاب صبح سے شام تک مسجدوں میں کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور خدا انعمت علیہم دکھا بھی رہا ہے پر حسین کے پیچھے نہیں جا رہے. یہ فرق ہے آل رسول میں اور شیعیان آل رسول میں کہ اگر کچھ کہتے ہیں تو بابصیر ہو کے جملے ادا کرتے ہیں، اے خدا ہدایت دے. پھر سوچتے ہیں کیا ممکن ہے یزید کی حاکمیت میں ہدایت ملے؟ کیا ممکن ہے کسی فاسق، کسی فاجر کی حاکمیت میں ہم ہدایت؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں. پھر کہے کہ اگر حاکم بدعت بھی منائے تو اس بدعت پہ عمل کرو گے تو خدا ثواب دے گا، جسے بدعت حسنہ کا نام دیا گیا. اگر وہ منا کی 2 رکعت کو 4 رکعت کر دے، اگر وہ حج تمتع کو ختم کر دے، اگر وہ نمازوں میں بدعتیں پیدا کر دے، اذکار میں بدعتیں پیدا کر دے، کہنے کوئی بات نہیں، کیونکہ حاکم ہے اور حاکم کی اطاعت واجب ہے، لہٰذا بدعت والا کام کرنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ ثواب بن جاتا ہے. یہاں پہ آل رسول نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے. یہاں پہ آئیڈیالوجی آف اہل بیت میں کہ آپ یہ دیکھیے پوری دنیا میں 1 ارب مسلمان ہوں اور 1 ارب مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ شیعہ کب اسرائیل کو ماریں گے. اب دیکھیے نا اللہ کس طرح حق و باطل کو ہر زمانے میں واضح کر رہا ہے نا. یہ زمانہ وہ ہے جہاں سیاہی بتاتی ہے میں سیاہ ہوں، جہاں نور خود کو واضح کرتا ہے میں نور ہوں. فرمایا کربلا حجت کبریٰ ہے. کربلا کے بعد کسی مسلمان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. صفین میں بول دیا ہمیں نہیں پتا، سیدہ کی شہادت میں بول دیا ہمیں نہیں پتا، صلح حسن میں بول دیا ہمیں نہیں پتا. کربلا میں کیا کرو گے؟ کربلا فاصلوں کو ختم کر دیتی کہ یہ دیکھ رہا ہے حسین ہے اور یہ دیکھ رہا ہے یزید ہے. کہ 1 ارب مسلمان آج اس انتظار میں ہیں کہ شیعہ کب اٹیک کریں گے. یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے. جس طرح خیبر میں انتظار میں تھے علی کب جائیں گے، خندق میں انتظار میں تھے علی کب جائیں گے. بھائی آپ بھی تو جائیے، ایک عمر کو مار کے آئیے، مرحب کو مار کے آئیے، انتر کو مار کے آئیے. کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کیسے جاتے ہیں اور مارتے ہیں. یہ آئیڈیالوجی تھی، کل بھی آپ کی آئیڈیالوجی تھی کہ بڑے سے بڑے ظالم کے مقابلے میں امیر المومنین کھڑے تھے، اور یہ اسی آئیڈیالوجی پہ آج بھی سب سے بڑے کے بڑے ظالم کے مقابلے میں علی والے کھڑے نظر آتے ہیں. یہ مکتب جس نے آپ کو اتنی عزت اور اتنا وقار دیا، منبروں پہ بیٹھ کے فتوے دینا بڑا آسان ہے، لیکن میدان جنگ میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شجاعت کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاتھوں میں بندوقیں لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لباس پہننا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن واقعاً جذبہ مجاہدت اور جذبہ شجاعت اپنے وجود میں رکھے وہ ابوت کہ آج خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر یہ جاہ و حشم رکھا ہے کہ آج سب سے بڑا ظالم اگر کسی سے خوف زدہ ہے تو مکتب علی کے چاہنے
والوں سے خوف زدہ ہے۔ آپ کو وقار کیوں ملا؟ اس بصیرت کی وجہ سے، کیونکہ آپ دشمن شناسی میں بڑے ہوشیار ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے خمینی صاحب کہتے رہے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، تو اس وقت بعض مفتیوں کو برا لگ گیا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو اصل شیطان کو ہم بھول جائیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں، جس طرح آج بعض شیعوں کو خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں پچھلا یزید نہ بھول جائے مولوی، آج کا یزید بول رہے سمجھ نہیں آتی کیا ماجرا ہے کہ میں نے کہا جس طرح وہابیوں کے خدا کو خطرہ ہے، دروازہ چوموں کا اللہ کو خطرہ رہے، زری چوموں کہیں اللہ کو نہ خطرہ ہو جائے، ہاں علم چوموں کہیں اللہ کو نہ، ذرے ذرے پہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی۔ آج بعض شیعہ پیدا ہوگا جن کے امام حسین کو خطرہ ہونے لگا ہے۔ حسینیت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہر چیز سے حسینیت کو کیا ہونے لگے؟ خطرہ ہونے لگے۔ حسینیت تب لوگوں کو مقام کمال تک پہنچائے گی جب آپ حسینیت کی ترویج کی طرف آؤ۔ اس سال 40 کا کمال کیا تھا؟ بڑی کثرت میں اہل سنت نے شرکت کی 40 میں، اور صرف وہ اہل سنت جو مجاہد ہیں۔ ایک تو شیعہ تنظیمیں ہیں نا جو ظلم اور کفر کے ساتھ لڑ رہی ہیں، کبھی اسرائیل کے ساتھ کبھی امریکہ کے ساتھ، لیکن کچھ تنظیم ہائے اہل سنت ہیں جیسے حماس ہے، اخوان المسلمین ہے، یہ تنظیمیں جو دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں یہ کبھی بھی کربلا نہیں آتے تھے، اور ہمارے بعض شیعہ کہتے تھے یہ بڑے متعصب ہیں، لیکن کربلا بڑے سے بڑے تعصب کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ جناب زہیر پورے سفر میں اپنا خیمہ امام حسین سے دور لگاتے تھے، پہلے کسی کو بھیجتے تھے جا کے دیکھو فرزند رسول کا خیمہ کہاں لگا ہے، پھر دور لگاتے تھے کہ پورے سفر میں میرا سامنا حسین کے ساتھ نہ ہو، کہیں سامنا ہوگا مجھ سے مدد مانگیں گے اور مجھے جانا پڑے گا، اور تکلفاً میں حسین کو منع نہیں کر سکتا۔ سیاسی اعتبار سے زہیر سمجھتا تھا مولا حسین کا کربلا جانا صحیح نہیں ہے، اس جنگ کی کوئی افادیت نہیں ہے، کوفے والے بے وفا ہیں، شہادت ہو جائے گی، یزید کو تخت سے نہیں گرا سکتے، لیکن نظر زہیر جنگ تک ہے نا۔ حسین تو آج کے شیعہ کو دیکھ رہے تھے، حسین آج کے 40 کو دیکھ رہے تھے کہ غیبت کبریٰ میں اگر کوئی صراط، اگر کوئی راستہ شیعوں کے نام کو، نام حسین کو، شیعوں کے کلچر کو، شیعوں کے تمدن کو، شیعوں کی تہذیب کو اگر کوئی چیز اجاگر کر رہی ہے وہ یہی 40 امام حسین ہے۔ کہ میں نے کہا چیلنج ہے پوری دنیا کو، آپ پوری دنیا میں مجھے 2 کلومیٹر کا ایسا روٹ دکھائیے جہاں پہ اتنی نعمتیں ہوں جتنی 80 کلومیٹر کے روٹ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ ہر ایک میٹر پہ نعمت ہے، 21.5 ملین لوگ آتے ہیں، ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو بولے کہ میں بھوکا رہ گیا ہوں۔ یہ فکر ابی عبداللہ الحسین جس نے تشیع کو اتنا نام دیا، مذاق نہیں ہے۔ اہل بیت نے محنتیں کی، اہل بیت نے زحمتیں کی۔